قرآن مجید میں مسلمانوں کے نزدیک اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب میں کئی اہم تعلیمات موجود ہیں جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو شامل کرتی ہیں۔ یہاں قرآن مجید کی تعلیمات کی مکمل تفصیل پیش کی جا رہی ہے، تو نوٹ فرمائیے گا اور توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ سب سے پہلی بات کہ توحید، اللہ کی وحدانیت۔ قرآن کی سب سے بنیادی تعلیم توحید ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ تعلیم انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے۔ دوسری بات کہ رسالت، یہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے، یہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، تو اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور نوٹ فرمائیے گا کہ قرآن پاک اور اللہ ہمیں کس طرف بلا رہے ہیں اور ہم کس طرف وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور قرآن ہمیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ تو دوسری بات کہ قرآن میں مختلف وہ پیغمبروں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے رہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان پر نازل کردہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ قرآن میں آخرت پر زور دیا گیا ہے، انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ تعلیم انسان کو اپنے اعمال کی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص ایک دانے کے برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ چوتھی بات کہ قرآن میں وہ مختلف احکامات موجود ہیں، جیسے نماز، دن میں 5 بار اللہ کی عبادت کرنا، زکوٰۃ، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے مالی تعاون، روزہ، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، حج، زندگی میں ایک بار مقدس شہر مکہ کا سفر کرنا، اخلاقیات۔ قرآن میں اخلاقی تعلیمات پر زور دیا گیا ہے۔ سچائی، اللہ فرماتے ہیں کہ سچ بولنا ایمان کا حصہ ہے۔ امانت، اللہ نے امانت کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ رحم دلی، دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ معاشرتی انصاف، قرآن میں معاشرتی انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ہر شخص کے حقوق کی پاسداری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کا ادا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کرو۔ قرآن میں علم کی طلب کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ محبت اور ہمدردی، قرآن میں انسانی رشتوں کی اہمیت اور محبت کی تعلیم دی گئی ہے۔ والدین کے ساتھ وہ اس نے سلوک وہ کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ دعوت تبلیغ، قرآن میں مسلمانوں کو لوگوں کو صحیح اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو، حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ۔ مقصد زندگی، قرآن میں انسانی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنا بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تسلیم اور صبر، قرآن میں صبر کی اہمیت اور مشکلات کے وقت اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو۔ انسانیت کی خدمت، قرآن انسانیت کی خدمت اور دوسروں کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اخلاقی وہ قراوٹ سے بچنے کی تلقین، قرآن میں جھوٹ، چوری، زنا اور وہ دوسرے اخلاقی گناہوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ توبہ اور معافی، قرآن میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اور توبہ کرنے والوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
اور تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ اے مومنو، دعا اور ذکر۔ قرآن میں دعا کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی زندگی کو منظم کرتی ہے اور ان کے جو ہے وہ عقائد، اخلاق اور معاشرتی زندگی میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف روحانی رہنمائی فراہم کرتی ہے بلکہ انسانی معاشرت کے تمام پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔